بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابی عبد الرحمن بدری صحابہ ہیں اور قراء صحابہ میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کی حالت دیکھی جو نماز میں تاخیر کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کا طریقہ مقرر فرمایا ہے اور اس کی سنت پر چلنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا، اتباع کو چھوڑا، اقتداء کو چھوڑا، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ باللہ للہ صلاح، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے بہت سارے مقامات پر اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں جہاں امت نے، لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا، آپ کی اتباع سے دور ہوئے، لوگ گمراہی کا، شرک کا، خرافات کا شکار ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے اور اپنی تقریر کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنی اولاد کو دم کر لیا کریں۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، کسی ابتلا میں مبتلا ہے، اسے دم کر دیا کریں۔ کیسے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآنی آیات سے اور احادیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان کی روشنی میں اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنی اولاد کو دم کر لیا کریں، یا کسی مسلمان بھائی کی، بہن کی عیادت کے لیے گئے ہیں، وہ بیمار ہیں، اسے دم کر دیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قول، اپنے فعل اور اپنی تقریر سے اس بات کی اجازت دی ہے۔ ایک دو مثالیں سن لیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح جمع کرتے اور ان پر پھونکتے، اور پھر پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ السلام کے اس التزام کو دیکھا، اس پابندی کو دیکھا کہ آپ ہمیشہ یہ عمل کیا کرتے تھے، اس بات کی پابندی کیا کرتے تھے، اس چیز کا التزام کیا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے، آپ بیمار ہوئے اور شدت بخار کی وجہ سے آپ یہ عمل نہ کر سکے، تو ہماری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر آپ کے ہاتھوں کو پھیرتی۔ دیکھیں التزام، کب سونے سے پہلے اللہ کے رسول اپنے اوپر ان صورتوں کو پڑھ کر دم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں کے شر کا ذکر
ان دو آخری صورتوں میں رب ذوالجلال نے بخوبی کیا ہے۔ اسی طرح حدیث ابو ہریرہ، بڑی طویل حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب شیطان انسانی صورت میں شکل میں آیا صدقہ فطر سے چوری کرنے کے لیے، ابو ہریرہ نے اسے پکڑا اور صبح اسے خدمت نبوت میں پیش کرنا چاہا، تو اس چور نے، جو کہ در حقیقت شیطان تھا، جو انسانی شکل میں آیا، ابو ہریرہ سے کیا کہا کہ آنی مجھے چھوڑ دے، آج میں تجھے ایسے کلمات بتلا کر جاؤں گا جن سے اللہ تجھے فائدہ دیے گا، اور ساری رات شیطان تیرے نزدیک نہیں آ سکے گا، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری حفاظت کے لیے معمور ہو جائے گا، مقرر ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کر، اول سے لے کر آخر تک، ساری رات شیطان تیرے نزدیک نہیں آئے گا اور فرشتہ صبح تک تیری حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں یہ سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ یہ بات اس مردود نے تجھے صحیح بتلائی ہے، حالانکہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے 3 گزشتہ راتیں تو کس سے مخاطب رہا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ آیت الکرسی رات کو پڑھ لے، شیطان آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا، ایک فرشتہ صبح ہونے تک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ موجود ہے، بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص جسے سانپ نے ڈس لیا، زہر اس کے جسم میں پیوست ہو گیا، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب اس بات کا ذکر ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ یعنی سورۃ الفاتحہ یہ دم ہے، یعنی اسے پڑھ کر اپنے اوپر انسان دم کر سکتا ہے، کسی کو دم کر سکتا ہے؟ تو پتا کیا چلا؟ اللہ کے رسول نے یہاں اپنی تقریر سے، اپنی خاموشی اور اجازت سے اس چیز کو برقرار رکھا۔ تو دم کرنا یہ سنت ہے، تعلیم ہے، ترغیب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، مگر جب لوگوں نے اس سنت کو چھوڑا، منہ موڑا، دور ہوئے تو کیسے گمراہ ہوئے، گمراہی کا شکار ہوئے۔ صدق ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تم اپنے نبی کی سنت کو، اسوے کو، طریقے کو، اتباع کو چھوڑو گے لوگوں تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتلاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوے میں، سنت میں، اتباع میں کیا ہمارے لیے کامیابی نہیں؟ کیا ہمارے لیے عافیت نہیں، شفا نہیں؟ بے شک ہے، ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کی شفا مسلمانوں نبی علیہ السلام کی سنت میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی قدم میں ہے۔ مگر جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی سنت کو، طریقے کو، اقتداء کو، اتباع کو چھوڑا، گمراہ ہوئے، شرک کا شکار ہوئے۔ کیسے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، کسی کو دیکھو انگلی پر چھلا پہنا ہوا ہے، کیوں جی؟ جسم کی جلد جو ہے یہ بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کڑا پہنے ہوئے ہے، کیوں جی؟ درد کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے کڑا پہنا ہوا ہے۔ کسی نے گلے میں دھاگا پہنا ہوا ہے، کسی نے ٹخنے سے سپی باندھی ہوئی ہے، کسی نے زیر ناف تعویذ باندھا ہوا ہے، کسی نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ پر دھاگا باندھا ہوا ہے۔ پوچھو بھائی کیوں یہ چیزیں آپ لوگوں نے پہنی ہیں؟ پہننے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جی نظر بد سے بچنے کے لیے، رات کو نیند نہیں صحیح آتی، وحشت ہوتی ہے نیند میں، ڈر لگتا ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں۔ اسی طرح بخار کی وجہ سے، یا
درد کے لیے یا جادو سے بچنے کے لیے، ان امور کے لیے یہ لوگ دھاگے، چھلے، کڑے، سپیاں، تعویذات، ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمومی ارشاد کیا ہے؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ دیکھیں انہوں نے سنت چھوڑی، اتباع رسول اللہ کو چھوڑا، شرک کے مرتکب ہوئے، تعویذ اور دھاگے اور چھلے اور کڑے پہن کر، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں کو شرک قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من علق شیء مکل الیہ، جو کوئی چیز باندھتا ہے، لٹکاتا ہے، پہنتا ہے درد کے لیے، بخار کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو سے محفوظ رہنے کے لیے، فرمایا اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جہاں تک میری آواز پہنچے، اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کے لیے عافیت نبی علیہ السلام کی اتباع میں، اقتداء میں، اتباع میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر سنت کو قدر استطاعت اپنانے کی کوشش کریں، اور خاص کر جب کسی کو کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، آپ جو جائز مباح علاج کے طریقے ہیں انہیں اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کو دم کریں، اور کہیں کسی مسلمان کو اس چیز کی حاجت ہے اسے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دم کریں، اس چیز کی بھی رخصت موجود ہے۔ لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے میرے بھائیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان تعویذات کو پہن کر، دھاگوں کو، ان چھلوں کو، کڑوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے، درد کے لیے، بخار کے لیے، یا اس طرح چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان امور کو شرک قرار دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔